اور اب ذکر چیمپئنز ٹرافی کا۔ آئی سی سی نے چیمپئنز ٹرافی 2025 کے لیے ہائبریڈ ماڈل کی منظوری دے دی۔ ٹرافی کے شیڈیول کا اعلان جلد متوقع ہے۔ عقیل احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 کا میزبان پاکستان ہے۔ بھارت کے پاکستان آ کر کھیلنے سے انکار پر 20 نومبر کو میگا ایونٹ کا شیڈیول تاخیر کا شکار ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان اور بھارتی کرکٹ بورڈ نے چیمپئنز ٹرافی 2025 کے لیے ہائبریڈ ماڈل کے تحت کھیلنے پر آمادگی ظاہر کر دی، جس کے تحت آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے میچز بھارت دبئی میں کھیلے گا۔ بھارت کے سیمی فائنل اور فائنل تک رسائی کی صورت میں یہ دونوں میچز بھی دبئی میں ہوں گے۔ 2026 ٹی20 ورلڈ کپ کے پاکستان کے میچز بھارت کے بجائے سری لنکا میں ہوں گے۔ پاکستان کے سیمی فائنل اور فائنل کے لیے کوالیفائی کرنے کی صورت میں یہ دونوں میچز بھی پاکستان سری لنکا میں ہی کھیلے گا۔ پاکستان 2027 ویمنز ٹورنامنٹ کے بعد ایونٹ کی میزبانی لے سکے گا۔ اب تاخیر کے شکار چیمپئنز ٹرافی کے شیڈول کا اعلان بھی جلد متوقع ہے۔ ٹریفک حادثات پر بات کریں تو کراچی میں 2 ٹریفک حادثات میں 6 ماہ کے بچے سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ حادثات کی وجہ ایک بار پھر ہیوی ٹریفک بنی، مگر انتظامیہ کی مجرمانہ خاموشی تاحال برقرار ہے۔ کورنگی ناصر جم کے قریب تیز رفتار آئل ٹینکر نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی۔ ماں کے ہاتھوں سے 6 ماہ کا بچہ روڈ پر گرا تو آئل ٹینکر نے اسے کچل ڈالا۔ سپر ہائی وے جمالی پل کے قریب سیمنٹ کی بوریوں سے لدے ٹرک نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی۔ حادثے میں موٹر سائیکل پر سوار 2 افراد جاں بحق اور 1 شدید زخمی ہو گیا، جبکہ کراچی میں ہی نیٹو جیٹی پل پر ٹریفک حادثہ پیش آیا، جس میں تیز رفتار ٹرک پل سے نیچے جا گرا۔ حادثے میں خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ٹرک ڈرائیور معمولی زخمی ہوا ہے، جسے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ٹریفک پولیس کا کہنا تھا کہ ٹرک کو سڑک سے ہٹانے کے لیے جائے وقوع پر لفٹر کو بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ جڑاوالا کے تھانہ روڈالہ روڈ کی حدود میں گھریلو ناچاکی پر بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق مقتول نذیر احمد کا بیٹے علی شان سے جھگڑا ہوا۔ بیٹا باپ کو قتل کر کے فرار ہو گیا۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے THQ اسپتال جڑاوالا منتقل کر دیا گیا۔ اسلام آباد احتجاج میں رینجرز اہلکاروں کا قتل بانی PTI کے حکم اور ایما پر ہوا۔ FIR کے مطابق تمام منصوبہ اڈیالہ جیل میں بنایا گیا۔ تحریک قتل کا مقدمہ تھانہ رمنہ میں درج ہوا۔ مقدمے میں دہشت گردی سمیت 10 مختلف دفعات شامل کی گئی ہیں۔ بانی PTI بشرا بی بی، علی امین گنڈا پور سمیت دیگر کو نامزد کر دیا گیا۔ اسلام آباد احتجاج میں رینجرز اہلکاروں کا قتل، تمام منصوبہ اڈیالہ جیل میں بنایا گیا۔ وقوع بانی PTI کی ایما اور حکم پر ہوا۔ تحریک قتل کا مقدمہ تھانہ رمنہ میں درج، دہشت گردی سمیت 10 مختلف دفعات شامل، بانی اور بشرا بی بی سمیت دیگر کو نامزد کر دیا گیا۔ FIR سندھ رینجرز کے اہلکار کی مدعیت میں درج کی گئی۔ متن کے مطابق PTI قیادت جیل میں ملاقات کے لیے جاتی رہی۔ منصوبہ ملاقات کے لیے جانے والوں کے ذریعے بنایا گیا۔ منصوبے کے گواہان کچھ قیدی، مشقتی اور جیل میں خفیہ پولیس کے ملازمین ہیں۔ بانی PTI کے حکم کی تعمیل بشرا بی بی، علی امین، عمر ایوب نے کی۔ وقاص اکرم، سلیمان اکرم راجہ، مراد سعید، زلفی بخاری، رؤوف حسن، حماد اظہر بھی شامل تھے۔ بشرا بی بی اور دیگر نے ویڈیو پیغام کے ذریعے عوام کو مشتعل کیا، عوام کو فوج اور حکومت کے خلاف بغاوت پر اکسایا، جس سے وقوع ہوا۔ احتجاج میں نامعلوم ڈرائیور کی لینڈ کروزر نے 3 رینجرز اہلکاروں کو کچل کر شہید کیا۔ سپریم کورٹ نے خصوصی عدالتوں کو 85 کیسز میں ملزمان کے فیصلے سنانے کی مشروط اجازت دے دی۔ آئینی بینچ نے واضح کیا کہ سنائے جانے والے فیصلوں کا مستقبل سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط ہوگا۔ جنہیں رعایت مل سکتی ہے انہیں رہا کر دیں، جنہیں سزا ہو انہیں جیلوں میں منتقل کر دیں۔ خصوصی عدالتوں کو 85 مقدمات کے فیصلے کی مشروط اجازت۔ آئینی بینچ نے فیصلوں کا مستقبل سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط کر دیا۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں آئینی بینچ کے روبرو درخواست پر سماعت۔ خواجہ حارث نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں خرابیاں ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے مکالمہ کیا، عدالتی فیصلے کو اتنا بے توقیر تو نہ کریں کہ اسے خراب کہیں۔ خواجہ حارث بولے، معذرت خواہ ہوں، میرے الفاظ قانونی نوعیت کے نہیں تھے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا،
آرمی ایکٹ فوجی ملازمت کے لیے ہے. کیا ایکٹ میں ترمیم کر کے سب کو اس زمرے میں لا سکتے ہیں؟ یہ ایکٹ 73 کے آئین سے قبل بنا تھا. سرکاری وکیل نے کہا فوج میں کوئی جرم کی نیت سے نہیں جاتا. بنیادی حقوق جرم کرنے پر ہی ختم ہوتے ہیں. جسٹس مسرت ہلالی نے مکالمہ کیا یہاں بات سویلینز کی ہو رہی ہے. جسٹس محمد علی مظہر نے 9 مئی سے متعلق ریمارکس دیے. کہا فی الحال تو ہمارے سامنے معاملہ صرف کور کمانڈر ہاؤس کا ہی ہے. جسٹس جمال نے پوچھا کیا فیصلے کے دیگر پہلوؤں کا جائزہ لے سکتے ہیں یا پھر عدالت اپیل تک محدود رہے گی؟ سربراہ آئینی بینچ نے کہا فریقین معروضات تک محدود رہ سکتے ہیں، عدالت نہیں. مزید سماعت جنوری کے پہلے ہفتے تک ملتوی کر دی گئی. سینیٹر فیصل واوڈا نے کہا ہے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ بانی کے ملٹری ٹرائل پر حیرت نہیں ہوگی. کچھ لوگوں نے بانی پی ٹی آئی کے آڈیوز اور میسج دے دیے ہیں. آج نیوز کے پروگرام روبرو میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جنرل فیض کی گردن بچے گی تو ان کی گردن بچے گی. پوری پی ٹی آئی فیض کو بچانے میں لگی ہوئی ہے. ہماری شرائط نہ مانی گئی تو سول نافرمانی پر بانی کے حکم کی تعمیل ہوگی. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی محمود خانہ چکزئی کے گھر اپوزیشن اتحاد کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو. کہا جیلوں میں ہمارے 5000 قیدی اور لاتعداد زخمی ہیں. حامد رضا نے کہا پنجاب میں سول مارشل لا لاگو ہے، مذاکرات برابری کی بنیاد پر ہوں گے. اسد قیصر کا کہنا تھا کہ وہ مذاکرات کے لیے بھیک نہیں مانگ رہے. ابھی تک تو گورنمنٹس نیگوسیشن کوئی نہیں ہوئی. ہماری سیاسی کمیٹی جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بنائی تھی وہ بنی ہوئی ہے اور پیش رفت اس طرح نہیں ہوئی. اسپیکر صاحب کے ساتھ ہماری تعزیت، ان کی خوشیرہ کی وفات میں تعزیت ضرور ہے. کمیٹی کی اپنی انفارمل میٹنگز ہوئی ہیں اور اس کے اندر ہم نے اپنے حوالے سے جو ٹی او آرز وغیرہ جو چیزیں طے کرنی تھی وہ کی ہیں. مذاکرات کو جو گائیڈ لائن ہے وہ اڈیالہ جیل میں بیٹھے عمران خان صاحب ہی دیں گے اور اگر آپ انہیں باہر رکھ کے یا مائنس کر کے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو ایسے مذاکرات ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہوں گے. بغیر کسی کمزوری کے، بغیر کسی مجبوری کے ہیں. اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے جناب. اب ہمارے پاس ووٹ کو عزت دینے کا نعرہ لگانے کی سکت نہیں. بے تحاشا مہنگائی نے نون لیگ کی مقبولیت کم کی. نون لیگی رہنما خرم دستگیر خان اپنی ہی حکومت پر برس پڑے. کہا کوشش کے باوجود نواز شریف سے 1 سال سے ملاقات نہیں کر سکا. مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کی حکومت بھی رہی 16 مہینے. پاکستان کی تاریخ کی سب سے بدترین مہنگائی ہوئی اور اس کا ایک جو غم و غصے کا اظہار، اس کو انہوں نے کہا یہ حکومت تھی تو لہذا ہمیں اس کی سزا بھی ملی. اس میں مجھے کوئی تامل نہیں کہنے میں کہ اس وقت تو ہمیں آگے کا راستہ واضح نظر نہیں آ رہا. اب اس نعرہ لگانے کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ نہیں رہی ہمارے پاس. کے لیے پھر اپنی حکومتوں کی قربانی دینی پڑے گی. خاص ملاقات کو اب میں کہہ سکتا ہوں کہ 1 سال سے چند دن کم ہوئے. جن دنوں وہ انٹرویوز کر رہے تھے پچھلے سال دسمبر میں، انہی دنوں میں ٹکٹوں کے معاملے میں جو مسلم لیگ نون کی تھی، ان دنوں ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد تو نہیں. اور اب کچھ موسم کی بات کریں تو ملک بھر میں کڑاکے کی سردی نے ڈیرے ڈال لیے ہیں. بالائی علاقوں میں خون جما دینے والی سردی کی لہر برقرار ہے. رپورٹ دیکھیے. ملک بھر میں جاڑا جوبن پر آ گیا. پہاڑوں پر ہر طرف برف کی سفیدی چھائی ہے. بالائی علاقوں میں پارا نقطہ انجماد سے نیچے چلا گیا جس سے خون جما دینے والی سردی کا راج ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق سب سے زیادہ سردی لہ میں پڑی. درجہ حرارت -12 ریکارڈ کیا گیا. استور میں -11، اسکردو میں -9، کوئٹہ، کالام اور گوبس میں -6 کی سردی ریکارڈ کی گئی. ہنزا، بکروڑ، زیارت اور قلات میں بھی -5 کی کڑاکے دار سردی ہے. پنجاب کے شہروں میں بھی موسم سرما عروج پر. کراچی میں بھی یخ بستہ ہوائیں چل پڑی. محکمہ موسمیات نے ملک کے بیشتر علاقوں میں سردی کی لہر برقرار رہنے کی پیش گوئی کی ہے. کڑاکے کی سردی کے ساتھ یہاں لیتے ہیں بریک. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. شامل کریں گے خبریں سیاسی منظرنامے سے. مدارس رجسٹریشن بل پر صدر مملکت کے اعتراضات سامنے آ گئے. صدر نے رجسٹریشن پر پہلے سے موجود قوانین کا حوالہ دیا. کہا پرانے ایکٹس کے ہوتے ہوئے نئے قانون سازی ممکن نہیں. مدارس کو بحیثیت سوسائٹی رجسٹر کرانے سے ان کا تعلیم کے علاوہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. نئے بل کے مختلف شقوں میں مدرسے کی تعریف میں تضاد موجود ہے. نئے بل میں مدرسے کی تعلیم کی شمولیت سے 1860 کے ایکٹ کے ابتدائیہ کے ساتھ تضاد پیدا ہوگا. اس قانون کے تحت مدرسوں کی رجسٹریشن سے فرقہ واریت کے پھیلاؤ کا خدشہ ہوگا.
ایک ہی سوسائٹی میں بہت سے مدرسوں کی تعمیر سے امن و امان کی صورتحال خراب ہونے اور مفادات کے ٹکراؤ کا اندیشہ ہوگا، جس سے عالمی تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بل کی منظوری سے FATF اور دیگر عالمی ادارے پاکستان کے بارے میں اپنی آراء اور ریٹنگز میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ سندھ میں زمینوں کا سارا ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلہ کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا اب اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ اصل حقدار کو اس کا جائز حق ملے۔ سندھ حکومت کا جوابی وار، جعلی بلڈرز اور لینڈ مافیا کے گرد گھیرا تنگ، زمینوں کا سارا ریکارڈ کمپیوٹرائز کرنے کا فیصلہ۔ وزیر سندھ مراد علی شاہ نے یہ فیصلہ بورڈ آف ریونیو کے ایک اہم اجلاس میں کیا، جس کی صدارت انہوں نے خود کی۔ ریکارڈ آف رائٹس کی دوبارہ تحریر اور ڈیجیٹلائزیشن پر تفصیلی غور کیا گیا۔ وزیر سندھ نے کہا ریکارڈ آف رائٹس پچھلے 60 سے 70 سال سے مینول طریقے سے تیار ہو رہا ہے، جو اب ہر صورت ختم ہونا چاہیے۔ ریکارڈ آف رائٹس کو 1985 میں دوبارہ ترتیب دیا گیا تھا، مگر وہ بھی صرف اسکین کر کے رکھا گیا، جس کا عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وزیر نے بتایا 2019-20 میں بورڈ آف ریونیو نے ریکارڈ کا جائزہ لے کر 4,96,000 سے زائد انٹریز کو مشکوک قرار دے کر بلاک کر دیا تھا، جس سے لاکھوں افراد کو مسائل کا سامنا ہوا۔ انہوں نے کہا قانونی تقاضے پورے کیے بغیر کسی انٹری کو مشکوک قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اب اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ اصل حقدار کو اس کا جائز حق ملے۔ مراد علی شاہ نے بورڈ آف ریونیو کو ہدایت دی کہ ریکارڈ کی تحریر نو کے عمل کو شفاف اور سادہ بنایا جائے تاکہ عوام کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ انہوں نے چیف سیکریٹری کو 2 ہفتوں میں ڈیجیٹل فارم ڈیزائن کر کے پیش کرنے کی ہدایت کی۔ بات کریں گے مریم نواز کے دورے چین کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے چین میں دوا ساز اور سولر اینڈ ٹیکنالوجی کمپنیز کے دورے کیے، پنجاب میں سرمایہ کاری کی دعوت بھی دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دورہ چین، شنگھائی سے ڈسٹرکٹ یانٹن پہنچ گئیں۔ مریم نواز کی کینسر اور دیگر جینیاتی بیماریوں کی دوا ساز کمپنی BGI جینومیکس آمد۔ پنجاب حکومت اور BGI کے درمیان کینسر کے علاج میں اشتراک کار کے MOU پر دستخط کیے گئے۔ BGI جینومیکس کینسر کے علاج کے لیے محکمہ صحت پنجاب کی معاونت کرے گی۔ مریم نواز نے BGI جینومیکس کے صدر سے ملاقات بھی کی، جینیاتی جانچ کے لیے لیبارٹریز اور ریسرچ سینٹر قائم کرنے کی دعوت دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے چینی کمپنی جن کو سولر کے اجلاس سے خطاب بھی کیا، کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے بے پناہ مواقع موجود ہیں، پنجاب میں توانائی کی ضرورت دیگر صوبوں کی نسبت زیادہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے شنگھائی میں چینی ٹیکنالوجی کمپنی ہواوے کا بھی دورہ کیا۔ چینی کمپنی ہواوے گورنمنٹ افیئرز کے صدر سے ملاقات کی، کہا پنجاب کی پہلی AI یونیورسٹی میں ہواوے کے پروفیشنل اسکل سے مستفید ہونا چاہتے ہیں۔ مریم نواز نے ہواوے کو پنجاب میں سرمایہ کاری کی دعوت دی اور نواز شریف IT سٹی میں آفس قائم کرنے پر تعاون کی پیشکش کی۔ وزیر اعلیٰ نے پنجاب میں اسمبلنگ اور مینوفیکچرنگ پلانٹ لگانے پر بھی تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ لاہور کو ماڈرن ڈیجیٹل سٹی بنانے کے لیے مختلف تجاویز اور سفارشات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیئرمین پیمرا محمد سلیم بیگ نے کیبل انڈسٹری کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ چیئرمین پیمرا نے کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے دفتر کا دورہ کیا۔ محمد سلیم بیگ نے میڈیا انڈسٹری کے لیے کیبل آپریٹرز کی خدمات کو سراہا۔ کیبل انڈسٹری کے مسائل فوری حل کریں گے، چیئرمین پیمرا محمد سلیم بیگ نے یقین دہانی کرا دی۔ چیئرمین پیمرا نے کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے دفتر کا دورہ کیا۔ خالد آرائی نے کیبل آپریٹرز کے مسائل سے آگاہ کیا۔ ملاقات کرنے والوں میں پیمرا کے ایگزیکٹو ممبر سکندر راشد چودھری، ڈائریکٹر جنرل لائسنسنگ براڈ کاسٹ وکیل خان، ڈائریکٹر جنرل آپریشن براڈ کاسٹ میڈیا NPR محمد طاہر، ڈائریکٹر لیگل طاہر فاروق تارڑ، ریجنل ڈائریکٹر کراچی طفیل احمد چنا، ڈائریکٹر سید اویس زیدی شامل تھے۔ چیئرمین خالد آرائی نے سبسکرائبر فیس کے حوالے سے چیئرمین پیمرا کو آگاہ کیا، مطالبہ کیا کہ سبسکرائبر فیس میں کمی کی جائے۔ اس انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے ایک لیونگ فیلڈ جو ہے نا کا جو ہے نا بالکل سب کو موقع ملنا چاہیے کام کرنے کا۔ اب بھی ہم تمام پاکستان کیبل آپریٹر پر امید ہیں کہ چیئرمین صاحب شفقت فرمائیں گے اور جو کیبل آپریٹر کے مسائل ہیں بھلے وہ سبسکرائبر فی ہو یا کانٹینٹ کے حوالے سے ہو۔ چیئرمین پیمرا محمد سلیم بیگ نے میڈیا انڈسٹری کے لیے کیبل آپریٹرز کی خدمت کو سراہا، کہا جس حد تک ممکن ہوگا کیبل آپریٹرز کے مسائل حل کریں گے۔ خالد صاحب نے کچھ اس کے مسائل کے حوالے سے بتایا، ہم اس میں سیریسلی کام کر رہے ہیں تاکہ کیبل آپریٹر
ग्रो करे, तरक्की करे। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के सदर इखलाक अहमद ने मसाइल से मुतालिक बताया। पैमरा अहदेदारान ने केबल ऑपरेटर्स की खिदमत को सराहा। केबल ऑपरेटर्स का भी काम बहुत ज़्यादा चल रहा है ताकि उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, बाकी सारे जो अब डिफरेंट डिजिटल मैकेनिज़म्स हैं। गवर्नमेंट से भी हमने टेकअप किया था कि जी इनको जो रिलीफ मिल सकती है, इंडस्ट्री का स्टेटस मिल सकता है, उसमें भी पेमरा ने काफ़ी इनको फैसिलिटेट किया था। डिजिटलाइजेशन की बात है या आईपी प्लेटफॉर्म की बात है, तो अगर इंडस्ट्री उस तरफ जाना चाहती है तो अथॉरिटी उसमें इनको सपोर्ट कर रही है। ब्रॉडकास्टर के साथ साथ जो है वो केबल ऑपरेटर्स की जो है इंडस्ट्री जो है इसकी तरक्की होना बड़ी ज़रूरी है। कोशिश करते हैं कि बनस्बत उसको सख्ती से रेगुलेट करने के बजाय उनको बुला के उनके साथ मसाइल के हल निकालते हैं। चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम बेग ने टीम को हिदायत दी कि केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के मसाइल हल किए जाएं। पाथ एजुकेशनल सोसाइटी की इल्मदोस्त खिदमात जारी है। सोसाइटी के तहत कराची की आज़म बस्ती में कायम रहनुमा पब्लिक स्कूल में गुज़श्ता 20 बरसों से बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम की जा रही है। सोसाइटी की जानिब से सालाना डिनर का एहतमाम किया गया, जिससे खिताब करते हुए सदर पाथ एजुकेशनल सोसाइटी का कहना था कि इस स्कूल में टेक्नोलॉजी से मुतालिक मज़ामीन पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। बच्चों को तालीम के साथ यूनिफॉर्म और किताबें भी मुफ्त फराहम की जा रही हैं। इंटरेस्टिंग बात इस स्कूल की ये है कि इसमें टेक्नोलॉजी को बहुत एम्फसाइज़ किया जाता है एंड ये सारे अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन हैं जिनकी फैमिलीज़ 30,000 या उससे कम की इनकम उनकी हाउस होल्ड इनकम होती है एंड उन बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, कोर्सेज यूनिफॉर्म देते हैं, वो लोग लैपटॉप्स यूज़ करना सीखते हैं एंड मैट्रिक से लेके ऑल द वे अप टू नर्सरी तक जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल जो है वो पढ़ते हैं एंड इट्स अ वेरी गुड कॉज। आई इनकरेज कि और लोग भी हमें इसमें ज्वाइन करें। यहाँ लेंगे ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची में सर्द हवाएं चलते ही शहरियों ने मछली की दुकानों का रुख कर लिया है। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे सौलत जाफरी से। मौसम सरमा के जो पकवान होते हैं उसको खाने के लिए कराची के शहरी सड़कों पर निकल आते हैं और यही हम देख रहे हैं कि जैसे ही कराची में सर्दी बढ़ी है इसी तरीके से कराची के जो मौसम सरमा के पकवान हैं जिसमें ख़ास तौर पर मछली है उनके स्टॉल्स पे भी खासा रश शुरू हो चुका है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको दिखाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तरफ मछली तली जा रही है तो दूसरी तरफ कोयलों की थाप पर जो है वो इस पर अंगीठी के ऊपर रख के जो है वो इसको सेका जा रहा है। कहीं ग्रिल्ड फिश बन रही है, कहीं फ्राई फिश तैयार हो रही है। फ़ायदेमंद होती है, इसीलिए कराची के शहरी जो है वो यहाँ पर आते हैं और मछली के इस पकवान से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। जी, लाहौर में गिलगित बल्तिस्तान का सकाफती मेला सज गया। सकाफती रक्स और मौसीकी के तड़के ने शायकीन को खूब महसूस किया। शो का अहवाल जानते हैं हसन अवान की रिपोर्ट में। में सजा गिलगित बल्तिस्तान कल्चर शो। गिलगित बल्तिस्तान की तहजीब व सकाफत के दिलकश और मुनफरिद रंग पेश किए गए। शहना, बिलती, खोवार, बरोशकी और वक्की जबानों में लोक गीत पेश किए गए। सकाफती रक्स, रैम्प वॉक, शायरी और दीगर परफॉर्मेंस भी प्रोग्राम का हिस्सा रही। नामवर गुलकारों की परफॉर्मेंस ने तकरीब को चार चांद लगा दिए। शो में गिलगित की सकाफत को उजागर करने के साथ दीगर इजलास से आए फनकारों ने मुनफरिद अंदाज में लोक धुनों पर खूबसूरत रक्स पेश किया। तुम्हारा घर मेरा शोहर खा गया, तुम्हारा गम मैंने तुम्हारे बाप के साथ गुर्बत के दिन गुजारे। सकाफती शो में गिलगित बल्तिस्तान के लोक फनून की उम्दा अक्कासी की गई। शायकीन ने मकामी मौसीकी और रक्स का खूब लुत्फ उठाया। हसन अमान, आज न्यूज़ लाहौर। इस्लामाबाद में ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन और पीसीबी के ज़रिए एहतमाम गर्ल्स स्कूल्स क्रिकेट कप मशाल स्कूल ने जीत लिया। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नील हॉकिंस का कहना था वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में बेहतरीन क्रिकेट देखने के लिए पुरजोश हैं। अफजल जावेद की रिपोर्ट। बच्चियों में क्रिकेट की दिलचस्पी, ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन बना पीसीबी के साथ मेजबान। इस्लामाबाद में स्कूल्स गर्ल्स टूर्नामेंट में मुख्तलिफ स्कूल्स मद्दे मुकाबिल हुए जिसका टाइटल मिशाल स्कूल इस्लामाबाद के नाम रहा। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकिंस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद पर पुरजोश दिखाई दिए। We had a very successful tour last time and inshallah we look forward to another one in next year for the ICC. But most of all, I'd like to say shabash to the girls.
They are the champions. टूर्नामेंट में शरीक लड़कियां भी मुस्तकबिल में क्रिकेट में आगे आने के लिए पुरज़म दिखाई दी। ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन और पीसी के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे लिए टूर्नामेंट अरेंज किया, और हम चाहते हैं कि इस तरह के हर साल में 2 से 3 दफ़ा टूर्नामेंट हो ताकि हमें आगे जाने का, खेलने का मौका मिले। मैं चाहती हूँ कि मुझे भी इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिले और मैं बड़ी होकर अच्छे प्लेयर्स बनूं। टूर्नामेंट का मकसद लड़कियों को बाख्तियार बनाना और उनमें क्रिकेट के फरोग के लिए मौके फराहम करना था। अफजल जावेद, आज न्यूज़, इस्लामाबाद। फिलहाल इतना ही। मजीद किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट आज.tv। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए आज न्यूज़।